قرآن مجید میں سے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرط حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، میں رب تو یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دوں اور تمہیں پاک صاف ستھرا کر دوں۔ یہ رب فرماتا ہے کہ محبوب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جو گھر والے ہیں، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے، کہ محبوب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر والے یعنی کہ اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دوں، بالکل پاک صاف ستھرا کر دوں۔ یہاں پر علماء نے بڑی ہی ایک پیاری بات کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ کے گھر کی صفائی کی باری آئی نا، تو رب نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب اللہ کے گھر کعبہ کی صفائی کی باری آئی نا، تو ذمہ داری اپنے خلیل کے ذمہ لگائی اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی لگائی کہ اے ابراہیم اور اے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، تم نے میرا گھر کعبہ صاف رکھنا ہے۔ مالک کیوں؟ رب نے فرمایا میرے بندے آئیں گے مجھے رب کو رکوع کرنے کے لیے، مجھے سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے، تو تم نے میرے مہمانوں کا خیال رکھنا ہے۔ طواف کرنے والے بھی آئیں گے تو تم نے صفائی کا خیال رکھنا ہے، تم نے میرے گھر کو بالکل صاف رکھنا ہے۔ اللہ کے گھر میں آ کے جھاڑو لگانا، پونچھا لگانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ قسمت والوں کو یہ اعزاز ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تو اللہ کے گھر کی صفائی کی باری آئی تو ذمہ داری خلیل اللہ کے ذمہ لگائی، اور جب مخلوق کے دلوں کی صفائی کی باری آئی تو رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ رب نے فرمایا مومنوں تم پر بڑا احسان کیا ہے، اپنا محبوب تمہارے درمیان سے تمہیں عطا فرمایا ہے، تم پہ بڑا احسان کیا ہے۔ پھر رب نے فرمایا پتہ ہے کیا میرا محبوب کیا کرتا ہے؟ میرے قرآن کی آیات پڑھتا جاتا ہے، میں رب رب ہو کر تمہارے دلوں کو صاف کرتا جاتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے گھر کی صفائی کی باری آئی تو ذمہ داری حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی لگائی، اور جب مخلوق کے دلوں کی صفائی کی باری آئی تو رب نے محبوب سے فرمایا محبوب میرے مخلوق کے دلوں کی صفائی تو نے کرنی ہے، اور تیرے گھر والوں کے دل کی صفائی میں رب رب ہو کر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیہ کریمہ میں رب نے فرمایا کہ محبوب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جو اہل بیت ہے ان کو بالکل پاک صاف ستھرا کر دوں اور ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دوں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اس آیہ کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج بھی شامل ہیں اہل بیت میں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک اپنے اوپر رکھی اور فرمایا اے علی ذرا ادھر آنا، چادر کے اندر لے لی۔ میری بیٹی فاطمہ آ جا، چادر کے اندر لے لیا۔ پھر فرمایا حسن و حسین تم بھی آ جاؤ، چادر کے اندر لے لیا اور ہاتھوں کو اٹھایا، مالک مجھ محمد کی یہ اہل بیت ہیں، مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے محبت کرتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور بالخصوص حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔
میں نے آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک میں بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بغض اپنے سینوں میں نہ رکھیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ، ایک شخص ہے وہ اللہ کے گھر کعبہ میں آ کر اور پھر کعبہ کے سامنے مصلی بچھا کر وہ نمازیں پڑھتا ہے، ساری زندگی اللہ کے گھر کعبہ میں گزارتا ہے، روزے بھی وہاں رکھتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر بھی قیام کرتا ہے، لیکن صحابہ پتہ ہے جب وہ مرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اللہ کے گھر کعبہ میں آ کر نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور اپنی زندگی وہیں گزارے، حضور پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں ہاں صحابہ جائے گا۔ صحابہ عرض گزار ہوئے، حضور وجہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ساری زندگی اس نے نمازیں پڑھ پڑھ کر گزاری، لیکن جب این وقت آیا نا جسم سے روح نکلنے کا وقت، تو اس کے سینے میں مجھ محمد کی اہل بیت کا بغض تھا، اس وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کی ساری عبادات اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مارے گا، جنت میں جانے کے بجائے اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرما دے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی شان وراء الورا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی اہل بیت کی محبت تمام مومنوں پر فرض کر دی ہے۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ اور علماء یہ جو آپ کو حوالے دیتے ہیں نا کہ فلاں حدیث بخاری شریف میں، فلاں حدیث مسلم شریف میں، فلاں حدیث جو ہے ترمذی شریف میں، اسی طرح آپ کو حوالے دیتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہم نے بیان کی ہے یہ ابن ماجہ میں، ابن ماجہ کے استاد ہیں ابو الصلت الحربی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وراء الورا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب کی اہل بیت کے ناموں میں بھی بڑی برکت رکھی ہے، صرف ناموں میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ نام لینا، کون سے نام؟ حضرت امام رضا اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق اپنے والد گرامی حضرت امام باقر سے بیان کرتے ہیں، حضرت امام باقر اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، حضرت امام زین العابدین اپنے والد گرامی حضرت امام حسین سے بیان کرتے ہیں، امام حسین اپنے والد گرامی علی شیر خدا سے بیان کرتے ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں میں نے امام الانبیاء سے یہ سنا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لوگوں سنو، دخل الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ ابن ماجہ کے استاد ابو الصلت الحربی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ جو ابھی جو میں نے نام لیے نا، آپ فرماتے ہیں لو قُرِئَ هَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرَأَ، جو شخص امام الانبیاء کے اہل بیت کے یہ نام پڑھ کر کسی پاگل پر پھونک مار دینا تو اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے اس پاگل کو شفا عطا فرما دے گا۔ ناموں میں یہ برکت ہے، تو مجھے بتائیں امام حسن اور امام حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تمام صحابہ ہم بیٹھے تھے، ہم نے کیا منظر دیکھا، حضور نے فرمایا صحابہ جاؤ میرے حسین کو اٹھا کر لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک صحابی گئے امام حسین کو لے کر آئے،
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امام حسین چھوٹے سے تھے، بالکل چھوٹے سے. حضور نے بلایا، اپنے ید اللہ والے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنی گود مبارک میں لٹا دیا. کس کو؟ امام حسین کو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ امام الانبیاء نے اپنا منہ مبارک امام حسین کے منہ کے قریب کیا تو امام حسین نے ننھے ننھے ہاتھوں سے امام الانبیاء کی داڑھی مبارک پکڑ لی. اور پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امام حسین کھینچنے لگے حضور کو اپنی طرف، تو حضور اور قریب ہوئے اور حضور نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈال دی صلی اللہ. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ امام حسین مسکرا مسکرا کر امام الانبیاء کی زبان مبارک کو چوس رہے ہیں. یار توجہ تو کریں نا، کون سی زبان؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان حضور امام حسین چوس رہے ہیں، وہ زبان جس زبان پہ رب خود کلام کرتا ہے. شولا جیوے اگدا تندور وچوں بولدا، عشق حقیقی منصور وچوں بولدا، فیض بابا بلے شادا قصور وچوں بولدا، ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچوں بولدا، پیسہ ایتے بندیا مغرور وچوں بولدا، نور دا سارا نظام نور وچوں بولدا، قبراں دا حال ولیاں دا حال قبور وچوں بولدا، دلاں دا ذوق سرور وچوں بولدا. پر لوگو اے محدثاں مفکراں دا فیصلہ ہے، رب جدوں بھی بولدا محمد دے منہ وچوں بولدا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اچھا اب ہم نے نعرہ لگانا ہے. ہاں ہمارا دل بھی کرتے اور نعرہ اسے آپ میری عادت سے واقف ہیں. اب نعرہ ہم نے لگانا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر ہم نعرے کا جواب دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ذرا توجہ کریں، امام الانبیاء کی وہ زبان کون چوس رہا ہے؟ امام حسین چوس رہے ہیں. اور وہ لعاب امام حسین کے جسم پہ اندر جا رہا ہے، وہ لعاب جو خراب آنکھ کو لگے تو حضرت علی فرماتے ہیں پہلے سے زیادہ میں دیکھنے لگ جاؤں. وہ زبان جنگ بدر کے اندر ایک صحابی کا یہ بازو الگ ہو گیا تو ایک صحابی وہ ہاتھ اٹھا کر اس صحابی کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے. حضور آپ کے غلام کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے. حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی کیا بات ہے. اس ہاتھ کو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ لگایا، پھر حضور نے اپنا لعاب دہن اس کے ارد گرد لگا کر کپڑا باندھ دیا. صحابی کہتے ہیں جب کپڑا میں نے کھولا تو نام و نشان بھی اس کٹ کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا. حضرت عامر بن قریظ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا تو راستے میں مجھے بڑی پیاس لگ گئی، مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے حضور فرمایا، میں نے کہا عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پیاس بڑی سخت لگ گئی ہے. تو پانی موجود نہیں تھا. حضرت عامر بن قریظ کہتے ہیں میری قسمت بڑی نرالی تھی. حضور نے فرمایا اپنا منہ قریب کر. حضرت عامر بن قریظ کہتے ہیں پانی نہیں تھا پر میری قسمت بڑی اچھی تھی کہ امام الانبیاء نے اپنی زبان مجھے چسوائی. تو لوگوں جب تک میں زندہ رہا پانی پیوں تو پی لوں، لیکن اللہ کی قسم کبھی بھی مجھے پیاس نہیں لگی. اور عامر بن قریظ کہتے ہیں کہ اگر کنویں میں پانی کڑوا نکل آتا
تو لوگ مجھے بلاتے، کہتے عامر تو نے تو امام الانبیاء کی زبان کو چوسا ہے، ذرا اس کنویں میں پانی کڑوا ہے۔ تو عامر بن قریظ اس کڑوے پانی کو اپنے منہ میں لیتے، کرلی کر کر اس کڑوے کنویں میں ڈال دیتے، صحابہ کہتے ہیں وہ پانی میٹھا ہو جاتا۔ امام لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا مسئلہ تھا، نہیں پانی کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور جس عامر بن قریظ نے ایک مرتبہ امام الانبیاء کی زبان مبارک کو چوسا تو کہتے ہیں کبھی پیاس نہیں لگی تو امام حسین کو سلام نہ کروں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ امام الانبیاء کی زبان کو چوسا تھا۔ پانی کا کہاں سے مسئلہ تھا؟ پانی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ قافلے والوں سے نا رات کو امام حسین نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سے مراد عالم ہے، اگر کوئی عالم واقع کربلا کو ایسے بیان کرے کہ امام حسین بڑے مظلوم تھے، پھنس گئے، کر کچھ نہیں سکتے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے واقع کربلا کو بیان کرنا حرام ہے۔ حضور کے شہزادے ہیں اور میدان کربلا میں کچھ نہیں کر سکتے۔ سنیے، رات کو نا امام حسین قافلے والوں سے بات کرتے ہیں تو سارے قافلے والے کہتے ہیں اے امام، ہم اپنی سانسیں آپ کے قدموں پہ واریں گے، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنی جانیں دے دیں گے، لیکن آپ جس طرح اشارہ کریں گے آپ کے اشاروں پر ہم ناچیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو امام حسین خوش ہوئے، خیمے کے اندر تھے۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا رؤوسکم الی السماء، اپنی نظروں کو آسمانوں پہ ڈالو۔ تو جتنے بھی قافلے والے تھے کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی نظروں کو اٹھا کر آسمان کی طرف ڈالا تو رب نے اپنی بنائی ہوئی جنت ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دی۔ او جس امام حسین نے کربلا کے میدان میں رب کی جنت دکھا دی، وہ امام پیاسوں کی پیاس کو بجھا نہیں سکتے تھے؟ یہ کیا بات کرتی؟ بات کیا تھی اصل میں؟ بات یہ تھی کہ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا۔ طاقت تھی لیکن رب کی رضا پر راضی رہے، طاقت ہوندیاں زور نہ لائی، بیٹھے من رضائیا، دین و دنیا کے سائیں اس دنیا سے پیاسے چلے گئے۔ اصل میں بات یہ تھی، پانی چاہتے تو نہر فرات تو سامنے جا رہی تھی، وہ انتظار میں تھی امام حسین کا اشارہ کرتے ہیں، نکل کر سامنے آ جانا تھا نہر فرات نے۔ تو اس طرح بیان اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس طرح کوئی بیان کرے کہ امام حسین کر کوئی نہیں سکتے تھے، تو اس طرح واقعہ کربلا بیان کرنا جو ہے یہ حرام ہے، اور سننا بھی اس طرح حرام ہے۔ سب کچھ کر سکتے تھے لیکن اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر راضی رہے۔ یہاں پر نا کہتے ہیں کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تو بڑی محبت تھی، کتنی محبت تھی، اور یہ قرآن نے فرمایا ہے، رب نے فرمایا کہ یہ جو میرے محبوب کے جو غلام ہیں نا یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں رحماء بینہم، آپس میں یہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب علی شیر خدا کو بلاتے تو کہتے بھائی علی کہاں ہے، جب حضرت علی بلاتے تو کہتے بھائی صدیق اکبر کہاں ہے۔ تو آپس میں بڑی محبت تھی، اور کتنی محبت تھی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لوگوں آسمان پہ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں ہیں میرے عمر کی، اتنی نیکیاں ہیں میرے عمر کی۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جب تم مجلس لگا کر کوئی نیک لوگوں کی بات کرو نا تو میرے عمر کا نام بھی لے لیا کرو کیونکہ نیک بڑا ہے میرا عمر۔ ہاں ایک اور روایت میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو
مجھ محمد پر درود پڑھ کر سجاؤ اور میرے عمر کا ذکر کر کر سجایا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس لیے بار بار آپ سے پڑھواتا ہوں صلی اللہ، تو محبتوں کا اظہار فرمایا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عمر فاروق، آخری روایت بس اجازت چاہتا ہوں، وہ عمر فاروق جب ایران کے کچھ علاقے فتح ہوئے نا تو مال غنیمت آیا، بہت مال غنیمت آیا، تو حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین تھے، ممبر پر بیٹھے تھے، سارا مال غنیمت یوں سامنے لگا تھا، پھیلا ہوا تھا، بہت زیادہ مال غنیمت تھا۔ تو جب بانٹنے کی باری آئی نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے حضور کے شہزادے امام حسن کہاں ہیں؟ کہا ان کو بلا کر لے کر آؤ۔ امام حسن آئے۔ غلام نا بادشاہ کے سامنے کوئی چیز جب پیش کرے تو کس انداز سے پیش کرتا ہے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے اور یوں سامنے لا کر سر نیچے کر کر پیش کرتا ہے۔ تو وہ عمر جس کا نام سن کر شیطان بھی بھاگ جائے، وہ عمر جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی جتنی ہیں، جب امام حسن آئے نا منبر سے نیچے اترتے ہیں۔ مال غنیمت روایات مختلف ہیں، 1000 درہم اپنے ہاتھ میں لیے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم گھٹنوں کے بل بیٹھا اور سر کو جھکا کر یوں پیش کرتا ہے شہزادے ذرا یہ نذرانہ تو قبول کر لینا۔ پھر کہتے ہیں امام حسین کہاں ہے؟ امام حسین آئے، پھر اسی طرح شہزادے یہ 1000 درہم کا نذرانہ تو قبول کرے نا، دے دیا۔ امام حسن اور امام حسین جا کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر منبر پر آ گئے، کہا اب میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلاؤ۔ 500 درہم نکال کر دے دیے، کہا جا۔ تو بیٹا تھا نا، کہنے لگا ابا جان شہزادوں کو 1000 درہم اور مجھے 500 درہم، آپ جانتے ہیں جب حسن و حسین چھوٹے تھے میں اس وقت آپ کے ساتھ جا کر حضور کے ساتھ جا کر صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں جا کر سر قلم کرتا تھا کافروں کا۔ اس وقت تو امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے، ان کو زیادہ دیے ہیں، مجھے کم دیے ہیں۔ عمر پھر منبر سے نیچے اترے، جلال میں آئے، کہا تو یہ بات کرتا ہے، تجھے پتہ ہے میں نے ان شہزادوں کو زیادہ پیسے کیوں دیے ہیں؟ کہا ابا جان بتائیں کیوں دیے ہیں؟ کہا جا تو حسن و حسین کے نانا محمد جیسا نانا تو لا کر دکھا صلی اللہ۔ حسن و حسین کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ماں تو لا کر دکھانا۔ حسن و حسین کو جو رشتے رب نے دیے ہیں وہ رشتے تو لا کر دکھانا۔ بیٹا جانے لگا تو کہا اے بیٹا سن، قیامت آ جائے گی، ایسے رشتے تو نہیں لا سکے گا، ہاں قیامت آ جائے گی۔ تو یہ بات نہ کسی نے آ کر نہ حضرت علی کو بتا دی، اے علی حضرت عمر نے آپ کے شہزادوں حسن و حسین کی اس طرح شان بیان کی ہے۔ تو حضرت علی مسکرا کر فرمانے لگے پھر مجھ سے بھی سنو عمر کی کیا شان ہے۔ بڑی محبت تھی آپس میں، کہا کیا شان ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ میں نے امام الانبیاء کی زبان سے یہ سنا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میرا عمر جنت کا چراغ ہے۔ کسی نے یہ بات لا کر حضرت علی کی عمر کو بتا دی، اے عمر علی یہ کہتے ہیں کہ حضور سے سنا ہے کہ آپ جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت علی نے کاغذ لیا، قلم لیا، دوڑ لگا دی۔ راوی کہتے ہیں پاؤں میں جوتیاں بھی کوئی نہیں تھی، دوڑ لگا دی، حضرت علی کے پاس آئے، اے بھائی علی آپ نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے اور میری شان آپ نے یہ بیان کی ہے کہ میں جنت کا چراغ ہوں۔ تو حضرت علی مسکرا کر فرمانے لگے ہاں ہاں میرے بھائی عمر میں نے حضور سے سنا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے علی پھر یہ قلم پکڑیں، اس کاغذ پہ لکھ دے دینا مجھے لکھ کر۔ حضرت علی نے لکھ کر دیا،
گھر آئے، کہا جب تمہارے باپ کے جسم سے جان نکلے نا غسل دو، کفن کی تنیاں بند کرنے لگو نا، کفن کی تنیاں بعد میں بند کرنا، پہلے یہ خط یہ رکا میرے جسم پہ رکھ دینا، رب مجھ سے پوچھے گا او 22 لاکھ مربع میل کے عمر، او حاکم تو دنیا میں گیا تھا مجھے رب کے لیے لے کر کے آیا ہے، میں کہوں گا مالک علی شیر خدا کے ہاتھوں جنت کی ضمانت لے کر آیا ہوں۔ آپس میں بڑی محبت تھی، اور حضرت عمر پھر رو کر کہنے لگے یارو میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں بخشا جاؤں، لیکن یہ جو علی کے ہاتھوں ضمانت ملی ہے نا اس پہ مجھ عمر کو بڑا یقین ہے کہ رب میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت یہ نہیں ہے کہ حسن و حسین حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی محبت ہم اپنے دل میں رکھیں اور آج جو دنیا میں سید زادے ان کی محبت نکال دیں۔ خون تو حضور کا ہی ہے نا، خون تو حضرت علی کا ہی ہے نا، حضور تو خون تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ سید کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہونا تو یہ نہ دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا اس سید زادے کی رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے سید زادوں سے محبت کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب